إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر گفتگو کا عنوان جاری ہے کہ قیامت والے دن منہ سے نکلنے والے جملے اور کلمات کا وزن ہوگا اور ان جملوں پر پکڑ گرفت ہو. ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی کہانی یا کوئی اس کا سیاق و سباق ہو. وہ جملے زبان سے ادا کرن تو پہلے ایک مومن اور مسلمان پہ غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اور یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ یہود نصارہ اور ہمارے معاشرے اور اس قوم میں اور اس علاقے میں جو ہندو اور رہے ان کے کچھ کلمات بنے ہوئے اور اٹھے ہوئے اور وہ کلمات مسلمانوں میں مشہور کرتے ہیں. اور ان سے نکلا ہوا گروہ اس پر بھی اتفاق ہے رافضیت کا کہ وہی جملے آگے ان کے ذریعے مشہور ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، اپنے عقائد، اپنے نظریات وہ ان فکروں میں، ان جملوں میں بیان کرتے ہیں. اور وہ جملے، فکرے یا ضرب الامثال وغیرہ کہاوتیں بنا کے مقصود ہوتا ہے
اپنے عقیدے کو ترویج، اشاعت، دفاع اور اہل اسلام کے عقائد و نظریات کا رد، وہ جملے مشہور ہوتے ہیں اور ہم ان کو بغیر سوچے سمجھے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کہ آپ کی بات جو ہو وہ سچی ہو، کھری ہو، صاف ستھری ہو، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جس پر تمہارے عقیدے کی نفی ہو۔ اس پر کئی قرآنی اور حدیثی دلائل، کئی خطبات کے اندر بیان ہو چکے۔ جہاں گزشتہ خطبے اندر بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو بھی آپ جملے اور کلمات کہتے ہیں ان پہ ذرا غور کریں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آج کے اس خطبے کے حوالے سے ذہن میں کئی کلمات اور کئی جملے ہفتہ بھر گھومتے رہے۔ تو کل کے اخبار میں ایک جملہ آ گیا، اس جملے پہ میں نے غور کی، توجہ کیا کہ یہ جملہ کیا ہے۔ تو اسی جملے سے آج کی گزارشات شروع کرتے ہیں، اور یہ جملہ معروف ہے، مشہور ہے۔ آپ جو اخبارات یا کچھ باتیں یا تقاریر سنتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ یقیناً جملہ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ نے بھی، میں سے بھی بعض ساتھیوں نے سنا ہو۔ تو کل یہ جملہ اخبار کے اندر سے سرخیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی زبان سے نکلا۔ ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرپشن کرے، کوئی بھی چوری کرے تو اس کو پکڑو، حتیٰ کہ میں چوری کروں یا کرپشن کروں یا کوئی قانون توڑوں تو مجھے بھی پکڑو، اس لیے کہ یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہاں کوئی بھی گائے مقدس نہیں ہے۔ جو بھی چوری کرے، جو بھی کرپشن کرے، اس کو پکڑو، یہاں کوئی بھی گائے مقدس نہیں۔ آپ ذرا غور کرو جملے پہ کہ مسلمان کہنے والا ہے، مسلمانوں کا لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ ہے، اور جو جملہ کہہ رہا ہے اس جملے کی غلاظت پر غور کریں۔ یہ یقین ہے مجھے کہ سوچ سمجھ کے جملہ نہیں کہا گیا، کسی خاص عقیدے کی بنیاد پہ جملہ نہیں کہا گیا، معروف جملہ ہے، مشہور جملہ ہے، اٹھا لیا گیا، بول دیا گیا۔ اب کون غور کرے کہ یہ گائے مقدس کیا ہے۔ سورہ البقرہ پڑھی، البقرہ جو ہے گائے کوئی کہتے، اور ایک گائے کا واقعہ قرآن پاک کی اس دوسری سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بچڑے کے پجاری تھے، بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ پوری اس کی تاریخ ہے سامری کی
جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کو دور پر تھے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کی۔ سامری نے بت، ایک پتھر کی گائے کا بت بنایا تھا، اور اس کے اندر جبریل علیہ السلام کے جس گھوڑے پر سوار ہو کے آئے تھے اس کے سموں سے مٹی اٹھائی، اس کو اس میں ڈالا تو اس میں خاص حیت کا وہ بنا تھا جس سے ہوا ادھر داخل ہوتی دوسری طرف نکلتی تو ایک آواز پیدا ہوتی۔ آزمائش تھی، امتحان تھا، قوم نے سمجھا کہ یہ بچڑا جو آواز دے رہا ہے، جو بول رہا ہے، بے جان ہو کہ اس کے اندر کوئی روح جو ہے سرایت کر آئی ہے اور یہ مشکل کشا ہے اور یہ معبود، یہ ہے وہ پہلی گائے مقدس، یہ ہے وہ بچڑا، یہ ہے وہ گائے، یہ ہاں سے پوجا شروع ہو رہی۔ گزشتہ سے وسطی یا اس سے پیچھے خطبہ جمعہ میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ یہودی جہاں اسرائیل کے رد کے لیے خطبہ تھا یہودیت کی تاریخ پر، تو اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ یہود نے ہندوؤں کے اندر رہ کے ہندوستان میں ان کے اندر اپنے عقائد کو داخل کیا۔ بنیادی طور پر گائے کی پوجا اور گائے کو مقدس کہنا اور گائے کی پوجا کرنا، گائے کو ماں سمجھنا، گائے کو مابتا سمجھنا، اس کے دودھ کو پینا، اس کے پیشاب کو پینا، اس کو ذبح نہ کرنا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ داخل کس میں ہوا؟ ہندوؤں میں۔ آج ہندو اس عقیدے کے پیروکار ہیں۔ ہندوؤں نے، یہودیوں نے دو ہی تو عقیدے تھے، ایک گھوڑے کے سم اور دوسرا گائے، بچڑا، اور یہ دونوں عقیدے داخل کیے انہوں نے دو گروہوں میں، ایک ہندوؤں میں، دوسرا مسلمانوں۔ مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، رافضیوں نے گھوڑے کی پوجا کو لیا، ہندوؤں نے یہودیوں سے کس کی پوجا کو لیا؟ گائے کی۔ بیک میں یہودی ہے۔ اب انہوں نے دو قوموں، دو گروہوں پر دو مذہبوں کو اس عقیدے پر لگا دیا ہے کہ تم گھوڑے کے سم چاٹتے رہو گے اور مٹی چاٹتے رہو گے اور تم جو ہے گائے کی پوجا۔ یہ ہے وہ گائے مقدس کا نظریہ، عقیدہ کہ گائے کو ذبح نہیں کر۔ کہ آپ نے اخبارات میں، میڈیا پہ نہیں سنا کہ کئی بستیوں کو آگ لگا دی گئی، قتل کر دیا گیا مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کی وجہ سے؟ ہندوستان تو یہ ہے نا وہ گائے مقدس۔ وہاں مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے قربانی پر، کیونکہ گائے تو مقدس ہے، گائے تو معبود ہے، گائے تو جانور ہے جس کے پیشاب کو پیا جاتا ہے۔ اس ماں کو وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ تو ذبح نہیں کرنے دیتے، وہ تو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو جو جملہ اس کا لیا گیا ہے، ہمارے معاشرے مشہور ہے، یہ کس سے لیا ہے؟ تو کیا گائے کو مقدس کہہ کہ کفریہ جملہ نہیں ہے؟ یہ شرکیہ جملہ نہیں ہے، یہ ضلالت والا جملہ نہیں ہے۔ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈر بول، کوئی بھی یہاں گائے مقدس نہیں ہے، سارے گناہ گار ہیں، سارے خطا کار ہیں۔ کوئی ایسا جملہ کہنا ہے تو کیا اسلام میں اس کا متبادل کوئی جملہ موجود نہیں؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر انسان سے خطا ہو سکتا، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی؟ یہاں کوئی بھی معصوم نہیں سوائے نبیوں میں، انبیاء معصوم ہے، یہاں کوئی معصوم نہیں، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم تو نبی ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں اس کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں؟ جب موجود ہے
تو پھر یہ مقدس گائے کا یہ جملہ، ہندوؤں کا یہ بنایا ہوا جملہ، اس کے پیچھے تو پوری ایک تاریخ ہے۔ آئے تھے نا وہ بنی اسرائیل، بندہ مارا گیا، تفصیل ہے قرآن سورۃ البقرہ کہ ہمارا بندہ قتل ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، درخواست کی، یا اللہ میری قوم کا یہ مطالبہ ہے، ایک بندہ قتل ہوا ہے جس کی بنیاد پر آگے لڑائی فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، دو قومیں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے تاکہ یہ یہیں پر بات رک جائے، تھم جائے، اس کا قاتل کون؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں اس کا قاتل ہے، اللہ کے علم میں تھا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ قاتل ہم بتلائے، یہ پن سے ہوئی ہے، یہ بنی اسرائیل ان کی عقیدہ ہے گائے مقدس کا، گائے کو یہ پقیدہ سمجھتے ہیں، گائے کو یہ معبود جانتے ہیں، کیوں نہ ان کے ہاتھ سے اپنا عقیدہ ذبح کروایا جائے۔ رب تو گائے مقدس کا عقیدہ ذبح کروا رہا ہے، اور تم پھر 1400 سال بعد وہی تصور، وہی جملے، وہی عقائد، وہی الفاظ، وہی نظریات دوبارہ امت مسلمہ میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ فرمائے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتلائیے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ مقدس کو ذبح کرو نا، گائے ذبح کرو، تاکہ تمہارے ہاتھ سے گائے ذبح ہو، اور یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی ذبح ہو جائے کہ کوئی گائے مقدس نہیں ہے، یہ جانور ہے، اس کو مقدس کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ذبح کے لائق ہے، یہ کھانے کے لائق ہے، اللہ نے کھانے کے لیے اس کو بنایا، تمہارے نفع کے لیے اس کو بنایا ہے، اس کا دودھ پیو، اس کا مکھن کھاؤ، اس کی دہی کھاؤ، اس کی جناب لسی پیو، اس کا گوشت کھاؤ، اس کو ذبح کرو، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، یہ تمہارا معبود نہیں ہے، مقدس نہیں ہے یہ۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کتنے ہیلے کیے تھے، کسی طریقے یہ ہمارے ہاتھ سے مقدس ذبح نہ ہو، وہ گائے کیسی ہو؟ فرمایا نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام، اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا اس کا رنگ زرد ہو، وہ کھوتی، وہ پانی نہ پلاتی ہو، حل وغیرہ نہ جوتی، اس میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ یہ شرطیں کیوں لگائی جا رہی تھی کہ نہ وہ حاملہ ہو، نہ اس نے کوئی بچہ دیا ہوا ہو، نہ وہ کام کاج کے لیے ہو۔ اب اس پہ ذرا غور کرو، وہ گھوڑا، وہ گائے جس کی پوجا ہوتی ہے، اس سے یہ کام نہیں لیتے، اس کو اسپیشل پالتے ہیں۔ بازاروں میں دیکھا ہوگا وہ گھوڑا جس کی پوجا ہوتی ہے، وہ اس کی خوراک جا کے پوچھ لے، اس کی خدمت کا انداز پوچھ لے، اس کی پوجا پوچھنا کا خدمت اور اس کا طریقہ، اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اس پہ کپڑے ڈالنا، اس کو سجنا سنبھال کے رکھنا، دلہن کی طرح گھوڑے کو بنا کے رکھ، اس پر وہ سواری نہیں کرتے، توہین سمجھتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے، اس کو دوڑاتے وغیرہ نہیں ہے، وہ تو اتنا کھاتا پیتا ہے کہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چن کے وہ جو گائے مقدس کا تصور تھا نا، اس کو ذبح کروایا۔ کیسے؟ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، عیب نہ ہو اس میں، کھانے وہ کھیتی کو پانی نہ پلاتی ہو، وہ حل پہ نہ جوئی گئی ہو، اس سے مشقت نہ لی گئی ہو، چھوٹی بچی گائے کی نہ ہو، بہت بڑی بوڑھی نہ ہو صحیح سلامت مقدس، جس کو تم جانتے ہو۔
جس کو عبادت کے لیے پالا ہوا ہے تم نے، جس کی خدمت کرتے ہو، جس کو بناؤ سنگار کر کے رکھتے ہو، زیب و زینت اس کو دیتے ہو کہ یہ ہماری گائے ہے اور مقدس ہے اور انہیں پوجنی ہے، دودھ نہیں جس کا پیتے ہو، جس سے باقاعدہ جو ہے وہ گائے کو الگ رکھتے ہو، خاص عبادت کے لیے ایسی گائے لب کے تلاش کر کے ڈھونڈ کے ذبح کرو، رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ گائے مقدس کا عقیدہ تھا جو ذبح ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل ان کا ذہن نہیں مانتا تھا، قریب تھے وہ نہ کرتے لیکن مجبور ہو گئے، وہ گائے لی گئی۔ اب وہ گائے کہاں سے لی تھی؟ یہاں تک تو بات قرآن میں ہے نا، آگے تفاسیر میں ہے، مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے اور لینے کے انداز پھر بیان کیے۔ اسرائیلی کچھ روایات ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہ ان کو جھٹایا جا سکتا ہے، نہ ان کو 100% سچ کہا جا سکتا ہے، لیکن تفاسیر نے ان کی پھر پوری حالات کیفیات لکھی ہے کہ وہ گائے کیسی۔ ابن کثیر میں وہ روایات موجود ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ یہ بات، یہ نظریہ، یہ عقیدہ آپ کے دل اور دماغ اور ذہن میں بیٹھے کہ یہ کیا ہے، کہ وہ گائے کہاں سے لی گئی، کیسے لی۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ گائے ڈھونڈ کے تلاش کر کے ایک جوان کے پاس ملی، اس کی تاریخ بھی لکھی ہے، واللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک جوان تھا، کوئی چیز بیچنے والا بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی یہ چیز میں نے لینی ہے، کوئی ریڑھی والا، کوئی پھیری والا، کوئی چیز دینے والا وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اتنی قیمت ہے آپ دے دیں اور لے۔ وہ گھر گیا، باہر آیا، اس نے کہا میرے والدین سوئے ہوئے، پیسے ان کے پاس ہے، چابی ان کے پاس، جب وہ اٹھیں گے تو میں چیز لے لوں۔ اس نے کہا یہ سستی آپ کو دے دیتے، آپ والدین کو جگا دیں، اٹھا دیں۔ اس نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، نہیں جگاؤں گا۔ وہ والدین کے ادب احترام اکرام میں وہ نہیں اٹھاتا تھا، وہ پھیری والا قیمت کم کرتا رہا، یہ کہتا رہا نہیں اتنے کی نہیں، آپ نے 10,000 کی اگر بتلائی ہے میں 2,000 دے دوں گا، لیکن والدین کے جاگنے کے بعد وہ کہے مثلاً اگر 1,000 کی گئی ہے تو میں 800 لے لوں گا اگر ابھی آپ دیں۔ اس نے کہا میں 3,000 دے دوں گا اگر میرے والدین کے جاگنے تک آپ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ریٹ بڑھاتا رہا، وہ کم کرتا رہا، اس نے والدین کو نہ جگایا اور وہ سودا اس کا نہ ہوا۔ اس کے پاس گائے تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو والدین کو نہ جگانے کی وجہ سے، اتنے پیسے اور اتنی چیز قیمتی نہ لینے کی وجہ سے، محروم رہ جانے کی وجہ سے، اللہ نے گائے کا ریٹ اس سے اسی قیمت پر اور مہنگی ترین وہ گائے بکوائی۔ گائے اس کے پاس، اس نے وہاں چھوڑا ہے تو یہاں اس کو منافع ملے۔ وہ گائے سونے سے تولی گئی، مقدس جو تھی وہ گائے مقدس تھی بھائی، سونے سے تول کے لیا گیا، جس کو ذبح کیا گیا۔ اب ان کی مجبوری تھی، لینا تھی، وہ قاتل معلوم کرنا تھا، اس کو ذبح کرنا تھا، اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ لگانا تھا، مردے نے زندہ ہو کے بتانا تھا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ ہے وہ گائے مقدس جس کو اللہ نے بنی اسرائیل سے ذبح کروایا۔ لہذا کوئی گائے مقدس نہیں، یہ جملہ کفریہ ہے، یہ جملہ شرکیہ ہے، یہ جملہ یہودیوں اور ہندوؤں کا ہے۔ گائے مقدس کا تصور مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ہمارا جملہ ہے کہ کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔
کوئی گناہوں سے خطا سے پاک نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام. خاصہ نبوت ہے، معصوم ہونا، اس پر قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہے. میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا پہلے دن ہی جو اب اپنے اعلان کی نبوت کیا تو کلمہ اسلام پیش نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. یہ سارے واعظ نصیحت کلمات جملے تھے، لیکن بعد میں پہلے جو جملہ تھا وہ کون سا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے مکے والو 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، اس 40 سالہ عرصے کو، زندگی کے اس حصے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھ میں کوئی نقص دیکھا ہے تو بیان کرو. کیا 40 سالہ یہ تجربہ میری زندگی بچپن سے ولادت سے لے کر جوانی تک 40 سال تک تم میں گزری ہے؟ کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی کرتے ہوئے کوئی سنا دیکھا ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت. انبیاء معصوم ہوتے، گائے مقدس نہیں ہوتی. ان ویڑے بیلن اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم گائے کو مقدس کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لہذا الفاظ تولیے، سوچئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ جملہ یہ تو شرک پر مبنی ہے جملہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایسا جملہ مت کہیے. قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سچی بات کیجیے. ہندوستان اور ہندوؤں کے معاشرے میں یہ جملہ معروف ہے. شادی کسی کی ہو، خوشی کسی کی ہو، فنکشن کسی کا ہو، اور دوسرا بندہ اس میں زیادہ دلچسپی لے، بندہ دوسرا اس میں زیادہ دلچسپی لے کہ ہماری شادی ہے، ہمارا فنکشن ہے، ہمارا پروگرام ہے، میں مصروف ہوں، ادھر ہوں، تو ہندو ایک جملہ بولتے جو ہمارے ہاں بھی معروف ہے کہ پرائی شادی عبداللہ دیوانہ. یہ جملہ، یہ کہاوت ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہندوستان میں انتہائی معروف ہے اور ہمارے ملک میں بھی. شادی پرائی ہے، پرائی شادی، عبداللہ ناچے، عبداللہ دیوانہ. اب دیکھیں لفظ ہندوؤں کا ہے، کہاوت ہندوؤں کی ہے. نام کس کا انتخاب ہوا؟ عبداللہ. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند کون ہے؟ عبداللہ ہے. اور یہ نام ہے پتہ ہے کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی. ابو بکر تو ان کی کنیت ہے، صدیق تو ان کا لقب ہے، نام تو ان کا عبداللہ ہے. کسی یعنی کہ ہندو کا نام نہیں لیا، بھگوان کا نام نہیں لیا، کسی رام داس کا نام نہیں لیا. تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، اس کی حیثیت کو گرانے کے لیے جس نام کا انتخاب ہوا وہ نام صدیق ہے رضی اللہ. اب بتائیے پیچھے کون ہوگا؟ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں آپ تجربہ کر، اہل سنت اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھے، پوچھے، نام پوچھے. مسلمانوں میں، اہل سنت میں نام عبداللہ موجود ہے، عبد الرحمن نام موجود ہے.
ابو بکر نام موجود، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، یہ سارے نام جو اہل بیت کے اصحاب رسول کے تھے وہ آج اہل سنہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ عباس، زین العابدین، جعفر، مہدی، حسن، حسین، نقی، تقی، جواد، یہ سارے نام جو ائمہ اہل بیت کے ہیں وہ سارے اہل سنہ اور الحدیث میں موجود ہے، کیونکہ عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو پیاروں کے نام بندہ ان کے ناموں پہ نام رکھتا ہے، انبیاء کے ناموں پہ نام موجود ہے۔ آپ ذرا کبھی تصور کریں، رافضیوں کے فرقے کو دیکھیں، شیعہ کو دیکھیں، ایک عبداللہ پورے ملک میں ڈھونڈ کر دکھائے، نہیں رکھتے، ایک نام عبد الرحمن نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، عائشہ نہیں ہے، حفصہ نہیں ہے، جویریہ نہیں ہے، حضور کی ازواج کا نام نہیں ہے، اصحاب کا نام نہیں ہے، وہ عبداللہ، ابو بکر اور عبد الرحمن نام سے چڑھتے، وہ یہ نام نہیں رکھتے، انہیں بغض ہے ان ناموں سے، تو اس نام کو پھر ناچنے کے لیے اور دیوانگی کے لیے کیوں اٹھایا؟ پوری رب کی زمین پر کہاوت کے لیے یا کسی جملے کے لیے عبداللہ کا نام ہی رہ گیا تھا جو صدیق کا نام ہے۔ ہم کب سنبھلیں گے اور کب ہوش سنبھالیں گے اور زبان سے نکلنے والے جملوں کو کب کنٹرول کریں؟ قولوا قولا سدیدا پر عمل کب ہوگا؟ کب ہم ان کے عقائد و نظریات سے آنکھ و سباق سے ہٹ کے ان کے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت میں حصہ ڈالیں گے؟ عام معاشرے میں ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، جو کسی کی ہر بات مانتا ہو، دوستی ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، مختلف روپ ہے، مختلف انداز ہے، کوئی کسی کی بات مانتا ہے، محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، اکرام میں، ادب میں، احترام میں، ہر کا اپنا اپنا انداز ہے، تو ہم نے اس اطاعت کے لیے، اس مرید پن کے لیے، فلاں فلاں کا مرید ہے، فلاں فلاں کا اطاعت گزار ہے، فلاں فلاں کی بات مانتا ہے، جو وہ کہے وہی کرتا ہے، اس جملے کو ہم تصور دینے کے لیے، عوام میں لانے کے لیے، اس کی مریدی بیان کرنے کے لیے، اس کی اطاعت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ جب نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ فلاں کا کلمہ پڑھتا ہے، کیا کہا آپ نے؟ کہ وہ اس کا رسول ہے اور وہی اس کا کیا پڑھ رہا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ تو رسول اللہ کا ہوتا ہے، کہنے میں تو آپ نے کہہ دیا ہے، سننے والے سن لیے، پتہ نہیں کیا کہا آپ۔ کیا اس کا کوئی لفظ کا متبادل نہیں ہے کہ فلاں فلاں کی بات مانتا ہے، یا چلو مرید ہے جی فلاں فلاں کی بات مانتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کی محبت ہے یا اس کا ادب ہے یا اس کا احترام ہے یا اکرام ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کلمہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ کلمہ تو رسول اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ کلمہ رسول اللہ کا ہوتا ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کا حق۔ فلاں بندہ فلاں کا کلمہ پڑھتا ہے، فلاں بندہ اپنی بیوی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا مرید ہے، اس کو رن مرید ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ بھائی نہیں پڑھتا کوئی، چھوڑ دے اس جملے کو۔ یہ جملہ کتاب و سنت کے روح کے خلاف، اس جملے کو بدلے۔
اور جب دوستوں میں بیٹھا ہو، فاشی بے حیائی کی محفل، مجلس تاش کی جوئے کی محفل مجلس لگی ہو، وہاں جا کے اس کو سمجھا دیں بھائی یار یہ بات کیا کر رہے ہیں آپ، دوستی سنگت تیری کیسی ہے، سنگت کیسی، تو پھر آگے پیار سے پتہ کیا کہتے، ہما یارا دوزخ و ہما یارا بہشت جنت، جی میرے دوست گئے جہنم میں تو میں جہنم میں جاؤں گا، اگر میرے دوست گئے جنت میں تو میں جنت میں چلا جاؤں، ہما یارا دوزخ و ہوا یارا جنت۔ کبھی سوچا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ دوزخ میں جانا چاہتے ہو، دوست دوزخ میں گئے تو تم دوزخ کو پسند کرتے ہو، یہ دوستی ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، دوست بنان تو پہلے سوچو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر، عقیدے پر چل نکلتا ہے، پہلے بنا سوچ لو کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں اس کا عقیدہ کیسے۔ یہاں کہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ ہے تے توحید پرست نہیں ہے تے شرک کرتا ہے لیکن میرا دوست بڑا ہے، فلاں میرا شیعہ دوست ہے جی، میرے سارے میں سارے دن اٹھتا بیٹھنا جی، مرزائیوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہم تو شیعہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مرزائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں سارے نال بیٹھنا، یعنی اپنے صفت بیان کر رہے، خوبی بیان کر رہے۔ مرزائیوں کے پاس بیٹھ کے مرزائیت کو رد کرو نا، رافضی کے پاس بیٹھ کے اس کے رفس کا، اس کے عقائد کا، نظریات کا رد کرو اور کتاب و سنت کا عقیدہ اس کے سامنے پیش کرو، پھر تو ہے تیرا بیٹھنا مناسب جائز۔ اگر اس کے عقائد وہ بنتا رہے، وہ کہتا رہے، وہ بولتا رہے اور تم اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے رہو، اس کی محافل مجلس میں جاتے رہو، سنتے رہو، میں سب کو سنتا ہوں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہما یارا دوزخ وہ ہما یارا بہشت، دیکھی جائے گی، جنت ملے گی تو جنت، جہنم ملے گی تو جہنم، یہ کیسا عقیدہ، کیسا نظریہ، کیسا گمراہ کون جملہ ہے۔ سن لے، ہم ان دوستوں کے ساتھ ہیں جو جنت کے رائی ہے، ہمارا وہ دوست نہیں ہے جو ہمیں یارا دوزخ نہیں۔ بھائی معذرت کے ساتھ وہ دوست جاتا ہے تو چاہے ہم نہیں اس کے ساتھ، ہم اہل جہنم کے ساتھی نہیں ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کے ہم دوست نہیں ہے، ہم دوست من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح البخاری اندر آپ کو پوچھا گیا محبوب جی، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارا حشر، ہمارا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ فرمایا المرء من احب، جس کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے نا وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث کو سن کے ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو پھر حضرت انس فرمایا کرتے یا اللہ میرے دل میں محبت ابو بکر و عمر کی ہے، پھر مجھے ان کے ساتھ ہی بھیجنا جنت۔ ہم یارہ دوزخ ہے، یہ دوزخیوں کا ساتھی، بڑی جرت سے کہہ رہا ہے، حوصلہ ہے۔ ہر بندے کے بس دی یہ گل نہیں، بالکل بس میں ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ میرا دوست جہنم میں گیا تو میں بھی چھلانگا لاندہ جہنم میں جا سکتا۔ اہل جہنم کے ساتھ، جہنم کا ساتھی کبھی تاری نہیں ہوتی، یہ جملہ کہتے ہوئے وجود پہ کچھ اثر نہیں ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جہنم صرف نہ ہی سنے ہیں، جہنم میں رہنا بڑا مشکل، پورا انسان آگ میں ڈوبا ہوگا، لوگوں کے شرمگاہوں کی رطوبت پیے گا، گرم تے کھولتا ہوا پانی ملے گا، زگوم کا کانٹے دار درخت مکھیڑ کے تے پوٹ کے تے منہ اچکنڈیا سمیت داخل کیتا جائے گا، سانپ اور بچھو ہوں گے، پورے کا پورا آگ کے اندر ہوگا، وجود جو ہے ایک کندھے سے دوسرا کندھے تک 40 میل تک ایک ایک کندھا پھیلا ہوا ہو،
ڈراؤنی شکل ہو، اس وجود کو اللہ بڑا کر کے بدنما بنا دے، جلد کو موٹا کر کے گالے گا جہنم میں، جدو سڑ کے جل کے ہڈیاں تک پہنچے گی پھر اللہ نوی جلد دے گا جلنے کے لیے۔ ہمارے یاراں دوزخ، جاؤ اس دوزخ میں، یہ جانے والی جگہ ہے، وبئس المصیر، برا ہے ٹھکانہ، دردناک یہاں عذاب ہے، لوگ چیخو چلا رہے ہیں، ماچھیں چیری جا رہی ہیں، خون اس سے رطوبت جاری ہے، پیپ نکل رہی ہے جہنم میں۔ ہمیں یارا جا دوزخ، دوست گئے دوزخ ہی تھے، اسے بھی جان دے رہا۔ جملہ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہا ہو، رسول اللہ رسول ہو کے، معصوم ہو کے، جنت کے سردار ہو کے، ساری رات اٹھ اٹھ کے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ عذاب کی آیت آتی، اللہم لا تجلنا منہم، کہتے کہ یا اللہ ان میں شامل نہ کرنا۔ جہنمیوں کا ذکر آتا، رسول اللہ فرماتے اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ جنتیوں کا ذکر آتا، فرماتے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں یارہ دوزخ ویکھی جائے گی، جدھر دوست گئے ہم ادھر جائے، ادھر جا کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہے جہنم، دوستوں میں جا کے وہاں تاش کھیلنے کا موقع ملے گا۔ یہاں تو دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت ہے نا، سینما ہے، فاشی ہے، بے حیائی ہے، گندی محفلیں ہیں، جو ہے اور ساری محفلیں لگی ہوئی ہے۔ یہاں تو پتہ لگتا ہے اب گندی دوستی کے گندے چسکے موجود ہیں، وہاں کیا کرنا ہے، وہ آپ چل رہا ہوگا، تو آپ چل رہا ہوگا، وہاں تاش جا کے کھیلنا ہے۔ بڑی اعلیٰ سوچ کے ساتھ بیٹھے ہو کہ ہمیں یارہ دوزخ، بجدے دوست گیا سی ٹور جا، بدلو دوستی۔ یہ جملہ کفریہ ہے، گمراہ کون جملہ، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے بندے کہ جدھر گیا تھے ہم بھی چلے جائے، تھوڑا سا ایسے آگے باس کرے نا، ایو جی گل کرو تو پھر اور تھوڑا جا تانگ ہو در بن۔ یہ مولوی بخشے گئے تو اصل تو پھر بخشی جاؤ، یہ مولوی بخشے گئے نا تو اصل تو پھر جنت گیٹ اگے کھلوتا ہونا، یہ مولوی بخشے گئے۔ سنا ہے جملہ یہ مولوی بخشے گئے تو اصل تو پھر جنت دے فرنٹ ہونا، ایسا جنت دے پہلے ہونا ہے، مولوی پیچھے ہونا، یہ مولوی بخشے گئے۔ اس کا مطلب ہے پھر جنت میں مولوی تو نہیں جا سکتا، جی مولوی بخشی گئے تو پھر تو پہلے ہونا ہے، اس کا مطلب ہے جنت تو پھر دوسرے علیہ پڑی ہے نا، مولوی علیہ تو نہ ہوئی۔ یعنی کلین شیو بندے ہوں گے، ناچنے والے، گانے والے، فنکار، گلوکار، اداکار، سیاکار، وہ سارے جنت میں ہوں گے نا، پھر مولوی بخشے گئے تو ٹور جاؤنا ہے۔ یعنی جنت انہوں واسطے بنی ہے نا، وہ داڑھی والا، دین والا، قرآن و سنت پڑھنے والا، پڑھانے والا، 5 وقت نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، یہ دیندار، یہ شریعت، یہ مول چلنے والا، یہ علم والا، یہ تو پھر نہیں نہ جا سکتا، پھر انہوں نے جانا ہے۔ رونق تو ویسے ہوئے گی اتنی، یعنی بدماشوں کے لیے جنت ہے۔ پھر قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، قرآن کہتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور جاہل، لا علم جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات کی بلندی علم کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ قرآن پھر قرآن جھوٹو یا نعوذ باللہ، تہاڈی گل سچی، وہ مولوی بخشے گئے تھے۔ امام بخاری مولوی تھا، امام مسلم، ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے محدثین تھے، یہ علماء تھے، یہ بخشے گئے تو پھر تسی لگے ہو گئے۔ پتہ نہیں تمہارے جملے کے اندر کون کون آ گیا ہے، یہ لبرلزم پھیلانے والے، یہ بے دین لوگ، ان کے یہ بنائے ہوئے جملے اور اچکے ہوئے الفاظ، یہ بخشے گئے تھے، اسی تو پھر اگے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بخشنا نہ بخشنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ۔ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یا تو کہتے نا آج کے مولوی،
اس دور کے یا اس صدی کے یا اس سال کے یا کرونا کے ایام کے مولوی کوئی تخصیص تو کرتے نا، ظالموں پچھلوں کو تو معاف کر دیتے، ابن تیمیہ کو تو معاف کرتے، ابن قیم کو تو معاف کرتے، سید داؤد غزنوی کو تو معاف کرتے، شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری کو تو معاف کرتے، عبد الجبار غزنوی کو تو معاف کرتے، علامہ اسماعیل سلفی کو تو معاف کرتے، علامہ احسان زیر کو تو معاف کرتے، محدثین کو تو معاف کرتے، علماء امت کو تو معاف کرتے، ہمیں کہہ لیتے جو کہنا تھا۔ جب مولوی کہا تو یہ جملہ عام تھا، کوئی بھی محفوظ نہ رہا تمہارے اس گندی سوچ اور گندے جملے سے۔ اللہ سے ڈرا کریں، کیا بات کہہ رہا ہو، جملوں پر گرفت ہے، پکڑ ہے، اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا آگے بڑھتا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے صرف اتنا اشارہ کیا تھا، اتنا اشارہ۔ حضور کی دوسری بیوی کا ذکر ہوا نا تو امی عائشہ نے اس طرح کہہ دیا، وہ جو اشارہ کر دیا، وہ جو یعنی چھوٹے قد کی ہے، تو حضور نے فرمایا اگر یہ تیری بات جو ہے نا سمندر پا دیتی جائے تو پانی سمندر تک کڑوا ہو جو تو کہہ رہے، میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کوئی فنڈ کی، چندے کی، صدقے کی، خیرات کی بات کسی مانگے، کسی پوچھے تو پھر آگے سے بڑا سوچ سمجھ کے جملہ ہوتا ہے، حالات خراب ہے، حالات بڑے خراب، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، الحمدللہ نہیں کہے، حالات بڑے خراب ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کرونا ہے، کاروبار ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، کاروبار بالکل ہے ہی کوئی نہیں، کیا کہہ رہا ہے ہی کوئی نہیں، الحمدللہ پھر بھی نہیں کہتا، کاروبار بالکل کوئی نہیں، سیل کوئی نہیں، گاہک کوئی نہیں، بس آنے آتے چلے جانے، بیٹھے رہنے، کی دے یہ صدقہ، کی دے یہ خیرات، کی دے یہ مسجد، کی دے یہ مدرسے، گھر کا نظام نہیں چل رہے تو پہلے اپنا گھر ہوتا ہے نا جی، پھر بعد مدرسہ یا مسجد یا بعد میں ہے نا، پہلے تو خیش ہوتا ہے اور بعد میں درویش ہو۔ درویش کس کو کہہ رہا ہے؟ طلباء کو، علماء کو، درویش۔ درویش یعنی ایک اپنی طرف سے گھٹیا یا لفظ استعمال کیا ہے، درویش۔ درویش طلباء کو درویش کہتا ہے۔ پرانے دور میں یہ انگریزوں نے لفظ بنایا تھا طلباء کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے، یہ درویش ہوتے۔ اب کچھ بدلا ہے، طلباء یا علماء یا طلباء انہیں کہا جاتا ہے، وگرنہ درویش کہتے ہیں۔ اور در در یہ بیچارے پھرتے تھے اور مانگتے تھے، مانگ کے پڑھتے تھے۔ ہم نے خود مانگا ہے مدرسوں، یہ بھیرا مدرسہ ہے، جامعہ بگویہ، وہاں ہم مانگتے تھے، روٹی ہم مانگ کے کھاتے تھے۔ اصل میں درویش ہوتے بھی وہی تھے، آج کل درویش تو ہے وہ مدارس پر اللہ کی راہ مانگتے تھے روٹی، محلوں سے مانگتے تھے، ایک ایک دروازے پہ جاتے تھے، پھر تب بھی تو درویش بنتا ہے نا، ہر دروازے پہ جاتے تھے۔ یہ بیٹھے ہمارے جماعت کے نمازی اور ہمارے بزرگ خواجہ عبد الوحید صاحب، ان کے گھر سے بھی میں روٹی مانگنے جاتا تھا، ان بیرا میں پڑھتے تھے، ہم روٹی مانگتے تھے، گھروں سے مانگتے تھے، خواجہ صاحب کے گھر سے بھی روٹی لیتے۔ ابھی تشریف لائے جمعہ پڑھنے کے لیے، 1:30 بجے آئے جمعہ پڑھنے کے، پتہ ہے سب کو 12:30 آنا فرض ہے، پھر بھی 1:30 بجے۔ تو ذرا سن لیں، ان کے گھروں سے ہم مانگتے تھے، پراچوں کا محلہ تھا، کھوجیوں کا محلہ تھا، خواجے کو کھوجا کہتے، کھوجوں کا محلہ تھا، مانگتے تھے ان کے گھروں سے، مانگ کے پڑھتے،
اور پھر پتا وہ مائیں کرتی کیا تھی جو روٹیاں دیتی تھی درویش؟ وہ آٹا جب گوندتی اور پکانے لگتی تو پہلی روٹی مائیں پکاتی کس کے لیے؟ درویش کے، کہ یہ پہلی روٹی درویش کے لیے ہے، خیش بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے، بچے بعد میں ہے، پہلے کون ہے؟ درویش. اور پکا کے رکھتی تھی. مجھے وہ وقت یاد ہے، ماہ رمضان تھا، سحری کے وقت ہم سحری لینے کے لیے گھروں سے مانگنے کے لیے، تو بیرا میں ایک وہ مائی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں خود، اس نے کہا ابھی درویش یہاں بیٹھ جا، اجے نہیں پکی روٹی، بس میں لیٹ ہو گئی اٹھنے، آپ بیٹھ. مجھے یاد ہے کہ میں وہاں ہی سو گیا، اس کی مہاٹ پر ہی سو گیا. جب اس نے پکایا پھر اٹھایا کہ اٹھ، تو ٹائم تو تھوڑا رہ گیا، یہ روٹی لے جا. تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ ممبر اور یہ محراب اور یہ عزت اور وقار بخشتا ہے. پہلے اس پر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو روٹی مانگتے تھے، لیکن وہ مائیں درویش کا ادب احترام اس قدر کیا کرتی تھی کہ پہلی روٹی کس کی؟ درویش کی، بعد میں خیش، بعد میں اولاد. یا تھوڑا سا جھٹکا ہے نا، زلزلے کا، کرونا کا، کسی تکلیف کا، کوئی کاروبار میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، کہتے ہیں مسجد بند کر دو، مدرسے کی منتری بند کر دو، درویش کا کھانا بند کر دو، تاکہ ہمارا گھر چلتا رہے. یہ نہیں پتا کہ ایک درویش کے کھانے کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تیرے پورے گھر میں آسانی پیدا فرما. اس کو بند کر رہا ہے جس کو درویش کہتے ہیں. کیا وہ حدیث نہیں ہے سنن ابی داؤد میں کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو سگے بھائی، ایک گھر اندر کاروبار کرتا ہے، دوسرا رسول اللہ کو بیٹھ کے پڑھتا ہے. دونوں بھائی ہیں حقیقی، ایک کاروبار کرتا ہے، دوسرا رسول اللہ کو بیٹھتا ہے. ایک دن بھائی کہنے لگا تو ہر ویلے رسول اللہ کو بیٹھیا رہنا ہے، پڑھتا رہنا ہے، مسجد اندر رہنا ہے. کدے آ کے کھارے میرے نال کام میں معاونت کر یار، ایک تے دو 11 ہوندے، تو بھی نہ رل کے کما سے، ہر ویلے مسجد، ہر ویلے حضور، ہر ویلے رسول اللہ، ہر ویلے وہاں دین پڑھتا رہنا اور گھر کا کام نہ کرنا، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ گھر کا بھی خیال رکھ درویش، گھر کا خیال. وہ کہنے لگا یار میں نے لذت سکون ہی بڑھا دے حضور کو رہن دا تے پڑھن دا، یہ تو کی تیرا گزارا ہو رہا ہے ٹھیک. انہیں کہا میں نبی پاک نو شکایت کراں گا. انہیں کہا بہت غصے چ جا کے کر دے. آیا نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو ذرا سمجھا دیں، یہ میرے نال بھی مدد کیتا کرے، کوئی کام کاج بھی کیتا کرے، ہر ویلے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تواڈے کول بیٹھا رہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جیڑا تو کمانا ہے دونوں واسطے پورا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ پورا ہو جاتا ہے. فرمایا تو کیا جانے کہ اللہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ تجھے رزق دے رہا ہے. یہ عام بند کرتے ہیں، یہ مسجد میں جانا ہے 500 بند کر دو، مدرسے کو جاتا ہے بند کر دو. کرونا ہے جی، گھر حالات بڑے خراب ہیں. گھر کا تو حالات اونج دے ہی ہیں، اصل تو اونج دے ہی ویکھ رہے ہیں. کھانا بھی وہی، پینا بھی وہی، اخراجات بھی وہی، دسترخوان بھی وہی، معاملات بھی وہی، صرف حالات خراب ہیں. اس درویش کے لیے جسے حقارت کی نظر سے کہتا ہے پہلے خیش ہوتا ہے پھر درویش ہوتا ہے، نہیں پہلے درویش ہوتا ہے پھر خیش ہوتا ہے. درویش کا مقام پہلے ہے، طالب علم کا مقام پہلے ہے، مسجد کا امام حق پہلے ہے، مدرسے کا حق پہلے ہے، بعد میں ہے بیوی بچے اولاد سارا خیش قبیلہ سب کچھ بعد میں ہے. پہلے یہ ہے، ایمان پہلے ہے یا تو پہلے ہے. اس کے ذریعے تیری اولاد پلے گی، اس کے ذریعے طلباء آگے بڑھیں گے، اس کے ذریعے تیری روٹی بنے گی، اس کے ذریعے تیری آخرت بنے گی. یہ پہلے بچوں کا خرچہ بند کر دینا، ان کی منتھلی بند کر دینا، ان کے معاملات کو کلوز کر لینا. یہ طلباء کا فنڈ، طلباء کا حق، یہ حصہ، یہ کیوں بند کرتا ہے؟ ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا گھر میں آٹا گوندتے وقت ایک مٹھ آٹے کی طلباء کے لیے وقف ہو.
برتن ہو کلوٹی ہوگی، یہ آٹے کی مٹھ جو پہلی ہے یہ میرے طالب علم کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے مسلک کے لیے، میرے منہج کے لیے، میرے عقیدے کے لیے، میرے ادارے کے لیے، میری جماعت کے لیے یہ ہے، باقی میرا ایک ایک مٹھ آٹے کی مائیں روزانہ رکھتی رہے، اللہ کی قسم یہ ادارے کبھی بند نہیں ہو. ایک مٹھ آٹے کی، یہ لے درویش پھر خیش. وقت ساتھ نہیں دے رہا وگنا حدیث موجود ہے. ایک عادت اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر 70 طلبہ مسجد نبوی کے اندر 70 طلبہ رہتے تھے، مسجد کے اندر رہتے تھے. مسجد کے اندر چبوترا تھا جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں، جہاں اب بھی جا کے لوگ وہاں قرآن بیٹھ کے مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں. یہ جی چبوترا ہے جی اصحاب صفہ، وہاں بیٹھ کے آج قرآن پڑھنا سادہ سمجھتے ہو، وہاں بیٹھتے کون تھے؟ طلباء. رسول اللہ کے صحابہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث. رسول اللہ اندر سے حجرہ پاس سے نکل کے وہاں ان کو حدیث پڑھاتے تھے. جہاں صحابہ پڑھتے تھے آج وہاں بیٹھ کے پوری دنیا جا کے قرآن پڑھتی ہے. اس جگہ کو مبارک سمجھتے ہو، اچھی سمجھتے ہو، پاکیزہ سمجھتے ہو، اور یہاں آ کے ان طلباء پر تان کرتے ہو. یہ اسی تسبیح کے دانے ہیں جس کے امام محمد مصطفیٰ تھے اور سیدنا ابو ہریرہ صدیق عمر عثمان و علی تھے. یہ بھی اسی تسبیح سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اسی کے دانے ہیں، یہ اسی کے امین ہیں، یہ اسی وراثت کے امانت دار ہے. ترکت فیکم امرین، یہ رسول کے ترکے کے وارث ہے. یہ اب پڑھتے ہیں مسجد میں، اس وقت وہ پڑھتے تھے مسجد میں. وہ پڑھاتے پڑھاتے ان کا دین ان سے پڑھا ہوا ہم تک پہنچ گیا. جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ آگے ہماری نسلوں تک پہنچتا رہے گا. یہ وہ بہترین لوگ ہیں جنہیں درویش کہا جاتا. فرمایا ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ بھوک لگی. فرماؤ ابو ہریرہ پھر گھروں پتہ کرنے. حضور گھر لے گئے، گھر سے پوچھا ساری بیویوں سے، سب نے کہا گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک دودھ کا پیالہ تحفہ میں آیا ہے وہ آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. دودھ کا پیالہ ازواج مطہرات نے پکڑایا، حضور باہر لے کے آئے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ کو لے آؤ، لے آؤ طلباء کو جو مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں دین، ان کو لے آؤ. بھائی ان کے طریقے ہی ہمارے لیے سنت ہے نا. آج کیوں کہتے ہو کہ انگلی اٹھانا ایسے ایسے تشہد میں ہے؟ بھائی حضور نے اٹھائی ہے، حضور نے طلباء کو گالیاں دی ہیں، حضور نے طلباء دین کو برا کہا ہے. جو دین اسلام پڑھے حضور نے ان کو حقیر جانا ہے. اپنے گھروں میں حضور کھاتے پیتے رہے اور صحابہ کو طلباء کو نہیں دیا. پہلے خیش نہیں، پہلے درویش ہے پھر خیش ہے. پہلے اولاد نہیں، پہلے درویش ہے. کئی بندے بڑے فخر سے سینہ تان کہتے قسم منتھلی بند کی تھی مسجد تھی مدر سے، بڑا کمال کیتا ہے. جب کی بند کی ہے اس دن سے مدرسہ بند ہو گیا، نہیں چل رہا نا، پریشان بیٹھا ہے، بند ہو گیا. تو نے ایک نے بند کی، اللہ نے کئی دروازے کھول دیے، اور تیری بندش کی وجہ سے اللہ نے پتہ نہیں کتنے تیرے بند کیے ہوئے ہیں. یہ تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا تیرا بند کر دیا ہے. وہ تو وہ جانتا ہے پتہ نہیں اسے کتنے دروازے کھولنے تھے اور بند کر دیے تیری اس عیاشی اور تیری اس چلاکی اور چستی کی وجہ سے. تیز تر میں نے بند کر دیتا. اب بند ہو گیا مسجد، بند نہیں ہوتی یہ مسجد. یہ مدارس ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مدارس کو اللہ پھر بھی چلاتا رہے. ان کا نگران، ان کا کفیل، ان کو پالنے والا، ان کو بھیجنے والا، ان کو اس کام پہ لگانے والا اللہ ہے. اللہ نے کبھی حیوانوں کو بھوکنا نہیں مرنے دیا، قرآن پڑھنے والوں کو بھوکا مرنے دے گا. کبھی کتے بھوکے نہیں سوئے، درندے کبھی بھوکے نہیں سوئے، خنزیر کدے بھوکے نہیں سوئے، سانپ کبھی بھوکے نہیں سوئے، بدترین جانور کیڑے مکوڑے کبھی بھوکے نہیں سوئے. وہ اتنا رازق ہے، وہ طلباء کو بھوکا سونے دے گا جو سارے رات دن اس کا نام لیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کس گمان میں ہو، کس بدگمانی میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا پیسہ مساجد مدارس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور جس کا رک گیا ہے وہ روئے. تیرا پیسہ اتنا ناپاک ہے، پلید ہے، تیرا پیسہ اتنا مشکوک ہے، تیرا پیسہ اتنا کوئی ملاوٹ ہے، رب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا.
اللہ تجھے اور رخ کے موڑتا ہے کہ ادھر چلا جا، ادھر دفع ہو جا، فلاں کو دے، فلاں کو دے، فلاں کو دے، مسجد چنا دے. یہ سزا ہے، یہ گرفت ہے، اس پہ فخر مت کیا کرے. فرما ابو ہریرہ لے آ سارے صحابہ، سارے صحابہ آ گئے، 70 صحابہ. نبی علیہ السلام پلا ان کو، 70 نے پیا، پھر پیالہ بھرا کا بھرا. اللہ اس طرح پلاتا ہے. جب پیالہ رہ گیا نا پیچھے تے حضور فرمایا ابو ہریرہ سنا، فرمایا ہن تو سی تے میں رہ گیا. جی یا رسول. فرمایا یا رسول اللہ تسی پھر پیو. فرمایا نہیں ابو ہریرہ تم پی رہے نا تاکہ پتہ چلے پہلے درویش ہوتا ہے پھر خیش ہوتا ہے. رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو پلایا ہے، پہلے ان کو پلایا. اپنے پیٹ، میرے بچے نہیں جی، میرا گھر نہیں جی، اپنے خرچے پورے نہیں ہوندے. اللہ کرے ایویں ہی ہوئے، تیرے خرچے پورے نہ ہوں. کیا کہہ رہا ہے تم الحمدللہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہو سکتا ہے ایسی تعاون کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا اور بیماریوں سے بچایا، دکھوں سے بچایا. تجھے پتہ کیا ہے کہ کل تجھ پہ کیا بیماری آنے والی ہے؟ کون سا جملہ تو کہہ رہا ہے؟ پہلے بچے، پہلے گھر، پہلا خیش، پہلا قبیلہ، بعد درویش، بعد مولوی، بعد مدرسہ. نہیں، تصور میں اس بات کو مٹانا پڑے گا اور پہلے درویش کو لانا پڑے گا. فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے. پیا. فرمایا اور پیا ابو ہریرہ، اور پیا. فرمایا اور پی. یا رسول اللہ اب تو رج گیا، سیر ہو گیا، ہوں تے دودھ دے ویکھو نا تری جڑی اتھوں نکل رہی ہے ناخنا چو. پھر رسول اللہ نے پیا اور وہاں ہونٹ رکھ کے پیا جہاں 70 طلباء نے پیا تھا. یہ ہوتا ہے پہلے درویش ہوتا ہے پھر خیش ہوتا ہے. یہ جملہ چھوڑیے، پہلے خیش پھر درویش. یہ ابھی تک میرے ذہن کے مطابق بات مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ باقی جو جملے رہ گیا انداجوں میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.